اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، میں خواجہ شریف خدا نمائی خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ کا سجادہ نشین ہوں، اور میں خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ چشتی چمن سرور ضلع ساتارا مہاراشٹر سے یہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج ملک کے اندر ایک شور اور ہنگامہ جو پھیلا ہوا ہے، آج آر ایس ایس اور وشو ہندو پریشد اور اس کے الائنس جو پارٹیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے مسجدوں کو مندر ثابت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جھنڈ کی جھنڈ آ کر کے اور سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں مسجدوں کی یاچکا داخل کر کے کہ یہ مندر توڑ کر مسجدیں بنائی ہوئی ہے، ان سبوں کے لیے میری ایک گزارش اور اپیل ہے کہ آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے اتہاس کیا ہے۔ جب مغل ہندوستان میں آئے، ہندوستان کو فتح کیا اور ہندوستان پہ حکومت کرنے لگے، تو ان کو فوج کو اور وہاں کے مسلموں کو نماز کی جب حاجت اور ضرورت ہوئی، تو ان لوگوں نے جیسے کاشی ہے، متھرا ہے اور ایودھیا ہے یا اور دوسرے مقامات ہے جس کو ہندو کے تیرتھ استھان کہا جاتا ہے، وہاں پر جو کام ہوتا تھا تو وہ ہندو کلچر کے اوپر ہوتا تھا، اور وہاں کے جو معمار اور مستری باندھ کے جو ہوا کرتے تھے، وہ ہندو کلچر کے اعتبار سے ہی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اس دور میں کوئی آر سی سی سسٹم نہیں تھا، یا کوئی آرکیٹیکٹ اس کا ڈیزائن بنا کر کے آر سی سی کام کرتا نہیں تھا، بلکہ اس دور میں پتھروں کا کام ہوا کرتا تھا اور سنگ تراشی ہوا کرتی تھی۔ تو متھرا میں ہے یا وارانسی میں ہے یا ایودھیا میں ہے، یہاں پر جو کام ہوتے تھے وہ پتھروں پر، وہ پھول پتیاں مورتیاں، ان کی تصویریں بنائی جاتی تھی، جیسے کمل کا پھول ہے اس کی، یا اور گلاب کا پھول ہے، یا اور کوئی اور پھول ہیں، یا پتیاں ہیں یا چنبیلیاں ہیں، اس قسم کے یا مورتیوں کی کچھ گھڑت اس کے اندر ہوتی تھی، جو اس عمارت کو خوبصورتی کے لیے یہ پتھروں کو گھڑا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا۔ اب مغلوں نے یہاں اگر مسجدیں بنائی ہے، تو جو مٹیریل اس شہر کے اندر مل سکتا تھا، اس مٹیریل ہی کو لے کر کے وہیں کے مستریوں سے، وہیں کے جو گاؤنڈی کام کرنے والے لوگ تھے، باندھ کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے ذریعے سے مسجدوں کی تعمیر کی، اور وہ مسجدیں بنی تو وہ کھمبے ہے یا کالم شکل میں ہے، یا اور دیواروں کے اوپر اگر کچھ پھول پتیاں یا کمل وغیرہ، یہ انہوں نے یعنی وہاں کے مستریوں نے وہ کھودے ہوئے تھے، وہ تراشے ہوئے تھے، جو اس عمارت کے لیے خوبصورتی کا باعث تھا۔ اس لیے نہیں کہ یہ مندر تھا، بلکہ اس عمارت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی سنگ تراشی ہوتی تھی، اور وہ کام ہوتے چلا جا رہا تھا۔ لیکن اچھا، مغلوں نے یہاں کے جو لوکل کے مستری تھے یا لوکل کا جو مٹیریل تھا، اس مٹیریل سے بنائی مسجدیں۔ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے سمرقند سے، بخارا سے، غزنی سے یا ایران سے یا عراق سے یا اس کے علاوہ افغانستان سے، وہاں سے تو کوئی مٹیریل لایا نہیں،
یا وہاں سے کوئی مستری لا کر کے تو بنایا نہیں تھا، یہیں کے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے اس وقت میں ان کو جو حاجت تھی اس کی ضرورتوں کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے یہیں کے جو ہے مستریوں کا استعمال کیا اور یہیں کے مٹیریل کا بھی استعمال کیا، جس کے اندر یہ پھول پتیاں، کمل اور کچھ مورتیاں ایسی بنی ہوئی تھی، اسی کو انہوں نے اس میں لگا دیا کہ چلو مندر کے اندر بھی لگ رہا ہے، چلو ہمارے مسجد میں بھی لگے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر نہ کوئی یعنی پاپ تھا، نہ ان کے دل کے اندر کوئی برائی تھی، نہ خرابی تھی، بلکہ جو ہے ایک نیک ارادہ تھا کہ چلو مسجد بن جائے اور لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بنارس میں بھی جو گیان واپی جو مسجد ہے اس کے اندر بھی اگر کچھ کمل وغیرہ کے یا کسی چیز کے جو ہے اگر وہاں پر جو ہے تصویریں ملتی ہے تو یہ بات کا ثبوت نہیں کہ وہ مندر ہے، بلکہ وہاں پر یہی مٹیریل کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے جو ہے وہاں پر جو ہے اورنگزیب نے یا اور لوگوں نے، مغل جو شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، جو مغل شاسک تھے، انہوں نے جو ہے وہاں کی اسی مٹیریل کا استعمال کیا۔ آج گیان واپی مسجد کے اندر جو وضو خانے کے اندر آبشارہ ہے اس کو جو ہے یعنی طرح طرح کے ہندو پریشد کے لوگ نام دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شیولنگ مل گیا اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، حالانکہ پانی کا فوارہ ہے وہ۔ تو اس طرح کی جو ہے غیر غلط یعنی پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر حملہ کر کے یاچکا داخل کر کے مسلمانوں کی مسجد سے مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش اور اس کو توڑنے کی اور ڈھانے کی کوشش یہ ناجائز طور پر ملک میں چل رہی ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں ملک کی بربادی ہے، نفرتوں کا پھیلانا ہے، دیش کو پارا پارا کرنا ہے، دیش کا تانا اور بانا توڑنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں بابری مسجد جو ڈھائی، وہ مرلی منوہر جوشی ہو یا اڈوانی ہو یا اس کے علاوہ ماں بھارتی ہو، اس کے علاوہ بال ٹھاکرے ہو یا اور جو بھی ان کے الائنس جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے ایک بھیڑ جتا کر کے جو ہے بابری مسجد کو جو ہے توڑ دیا۔ میں اس کی آپ کو ہسٹری بتاؤں، جس وقت میں جو ہے بابر نے ہندوستان کو فتح کیا، میر باقی اس کا جو جنرل تھا، اس جنرل سے لوگوں نے کہا کہ ہم کو جو ہے ایودھیا میں داخل ہونے دو۔ میر باقی نے کہا بھئی جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کہا کہ ہم کو نماز ادا کرنی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نماز کے لیے آپ کو یہاں مسجد بنا دیتے، آپ یہیں پڑھ لو۔ دیکھو ایک اصول ہے کہ جب کسی ملک کو کوئی فتح کرتا ہے تو جو فاتح جو فوج ہوتی ہے وہ شہروں میں داخل ہو کر کے شہر کو تہس نہس کر دیتی ہے، شہر کی دکانوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے، وہاں کے یعنی عورتوں کی، بچوں کی عزت اور آبرو کو لوٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ میر باقی ایک مسلمان تھا جو احترام کرتا تھا ہندوؤں کے جو ہے مندروں کا اور وہاں کی جو ہے رعایا کا، کہ یہ گھس کر کے جو ہے اس طرح سے جو ہے شہر کے اندر بربادی کریں گے، اور یہاں پر جو ہے سینکڑوں رام مندر ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ کریں گے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے میر باقی نے ایک مسجد بنا دی۔ تو کم وقت میں مسجد بنی، تو مسجد بننے کے لیے ضروری یہ تھا کہ مٹیریل چاہیے تھا، تو وہاں پر جو مندر بنانے کے لیے جو مٹیریل وہاں کے مستری جو سنگ تراشی کر کے جو بنا کے رکھتے تھے، تو وہی مٹیریل جو ہے اس نے جو ہے لے کر کے لگا دیا، اور جو ہے وہ اسی مٹیریل سے جو ہے مسجد بنی وہ۔ تو آج کھدائی کے اندر کہ بھائی اس کے اندر جو ہے مورتیاں نکلی، اور اس کے اندر جو ہے کمل نکلا، اور اس کے اندر یہ نکلا اور فلاں نکلا اور یہ نکلا، تو بھائی بات یہ ہے کہ جہاں پر سنگ تراشی ہوتی تھی، اگر جو ہے کوئی کھمبے کے اندر جو ہے کسی مورتی کے یا کسی جو ہے کمل کے یا کسی جو ہے پھول پتی کی جو ہے ڈیزائن اگر خراب ہو جاتی تو اس کو وہیں ڈھکیل دیا جاتا تھا، وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہیں دبا دیا جاتا تھا، اس کو استعمال میں نہیں لیتے، اس کو استعمال میں نہیں لیا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر ہوا ہے کہ میر باقی نے وہاں کا جو موجودہ مٹیریل تھا اس سے مسجد بنائی۔ تو آج یہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ یہ رام مندر کو توڑ کر کے بنایا گیا،
حالانکہ سینکڑوں رام مندر کو بچانے کے لیے مسجد بنی تھی۔ آج اس کا نتیجہ دیکھا کہ جس مسجد نے سینکڑوں رام مندروں کو بچایا، شہر ایودھیا کو لوٹ مار اور تباہی و بربادی سے جس مسجد نے بچایا، اس کا جو ہے صلہ جو ہے ہندو قوم نے کیا دے دیا؟ اما بھارتی ہو یا اڈوانی ہو یا مرلی منوہر جوشی ہو یا بال ٹھاکرے ہو یا RSS ہو یا سنگھ پریوار ہو، انہوں نے کیا اس کا یعنی اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جس نے سینکڑوں رام مندر کو بچایا تھا۔ تو دوستو، مجھے کہنا یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرو، سوجھ بوجھ کا استعمال کرو اور نفرتوں کو دور کرو، محبت کا پیغام دو، مل جل کر رہنے کی کوشش کرو۔ جتنے مغل شاسک آئے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اپنی دونوں آنکھ سمجھا اور آنکھ میں بسا کے رکھا۔ آج مغل سلطنت کے اندر جتنی جو ہے آراضی، جتنی جو ہے یعنی جاگیریں اور جتنے انعام جو ہے مغل شاسنوں نے جو ہے مندروں کو دیا ہے اور کسی کے دور میں نہیں ملی ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے ہندوؤں کے دشمن ہوتے تو اس طرح سے جو ہے ان مندروں کو جو ہے انعام نہیں دیتے۔ ہزاروں جاگیریں میں گنانا چاہوں تو اس کے ایک لمبے فہرست آ سکتی ہے، لیکن میں اس کو گنانا نہیں چاہتا ہوں، سب لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا انہوں نے بنایا۔ ہندوستان جس کو آج اکھنڈ بھارت کا تم لفظ دے رہے ہو، یہ اکھنڈ بھارت رہا کا تم نے تو توڑ توڑ کے پارا پارا کر دیا اس کو۔ مغلوں نے جو ہے اس کو جو ہے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ جس کو آج تم موجودہ بھارت کہہ رہے ہو، یہ سری لنکا اور اس کے علاوہ جو ہے آس پاس کے جتنے بھی جو ہے چھوٹے موٹے جو ملک ہو گئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اسی ہندوستان کے اندر تھے اور اس کا نام ہندوستان تھا، جو پورے کے پورے جو ہے علاقے کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن آج تم نے اس ہندوستان کو بٹوارا کر کے جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے جو ہے ایک بھارت کر دیا ہے، جس سے افغانستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، سری لنکا الگ ہو گیا اور دوسرے بہت سے چھوٹے موٹے ملک الگ ہو گئے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ نفرت اگر چلتی رہے گی تو اسی طرح سے دیش بڑھتا رہے گا، ٹکڑے ہوتا رہے گا اور برباد ہوتا رہے گا۔ ہم بھی برباد ہوں گے اور یہ بھی برباد ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان برباد ہوں گے۔ جب مسلمان کے گلے پر جب چھری آئے گی تو وہ بھی تو کسی کے گلے پر چھری رکھے گا نا۔ تو عزیز اور دوستو، چاہے ہندو احباب ہوں چاہے مسلم ہوں، میری گزارش ہے کہ نفرتوں کو چھوڑ دو اور جو نفرت پھیلانے والے عناصر ہے ان سے دور رہو اور ان کو جو ہے اپنے جو ہے قریب آنے مت دو، تاکہ جو ہے اپنی محبت کو انہوں نفرت میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میرا خانقاہ عالیہ خدا نمایاں کی طرف سے تمام ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام بھائیوں کو میری طرف سے پیغام ہے۔ اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے سے گلے مل کر کے ہندوستان کو جو ہے پھر سے جو ہے پورا ہندوستان جس کو کہ یعنی اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ہندوستان کے بسنے والے تمام قوموں کو جو ہے یعنی ہدایت دے کہ وہ جو ہے اس طرح کے جو ہے یعنی بیانات سے، اس طرح کی نفرت سے دور ہو جائیں اور سب مل کر کے ملک کے لیے کام کریں۔ اور میری جو ہے حکومت سرکار سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے میرے اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔